اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بھی اسی بات کو فرمایا، یعنی کہیں پر اللہ نے احسان کا فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا فرمایا۔ دونوں ایک ہی معنی اور مفہوم رکھتے ہیں کہ حسن اور احسان۔ اصل تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حا سین نون ہے، جیسے ہم حسن کہتے ہیں، محسن اس سے بنا، محسنون کا لفظ استعمال قرآن مجید میں ہوا، حاسن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے الفاظ ہیں، احسان ہم استعمال کرتے ہیں، حدیث پاک میں بھی احسان کا لفظ آیا۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، احسان سے پیش آؤ۔ یہ جو حاسین نون ہے نا، یہ در حقیقت عقل اور شریعت کے مطابق جو بات اچھی ہوتی ہے نا، انسان کی فطرت کو بھاتی ہے، چیز ہو، عادت ہو، عمل ہو، کچھ بھی ہو، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نیکی کو بھی حسنہ قرار دیا اور سیئہ برائی کو کہا۔ سیئہ برائی کو اس لیے کہا کہ عقل، شریعت، فطرت برائی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ الگ بات کہ انسان اپنے اوپر پردے ڈال لیتا ہے معصیت کے، نافرمانیوں کے، لیکن اندر اس کے دل میں گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں کہ یہ عمل درست ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو وہ کبھی رات کو بیٹھ کر خوش ہو کر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا آج میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، آج میں نے اتنے جھوٹ بولے، آج میں نے اپنے منہ سے اتنی گالیاں نکالی، ماشاءاللہ، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، جب انسان سوچتا ہے، رات کو بیٹھتا ہے تو یہی سوچتا ہے، ہاں آج میں نے سچ بولا، آج میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آج میں نے لوگوں کے ساتھ عزت اور محبت سے میں نے بات کی، میں پیش آیا۔ یعنی انسانی فطرت اور انسانی عقل بھی قبول کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے انسانی جسم کو، انسانی دل کو، انسانی روح کو، اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ بھی استعمال کیے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو انسان عقل اور فطرت کی بنیاد پر ایزیلی اور بہت آسانی سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی بات فرمائی، یعنی سورۃ العنکبوت میں بھی اسی بات کو بیان کیا۔ اچھا، اب دو باتیں جو خاص طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدہ کا ذکر کیا، یعنی یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ نقطہ ہو گیا، اور دوسرا نقطہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے درس میں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر والدین کی جو فرمانبرداری ہے، ان کی جو اطاعت ہے، اس کی کیا حدود بیان کی ہیں۔ یہ دو باتیں خاص طور پر میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ والدہ کی جو تکلیف ہے، جو وہ بچے کو پیدا کرتی ہے اور اس کو اٹھا کر رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو بیان کیا۔ یہ سورۃ لقمان ہے، قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 15۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی ہے، انسان کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ انسان ہی نہیں کہ جو اپنے والدین کا ادب اور احترام نہ کرے۔ انسان کی انسانیت اسی وقت ہی اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور انسان اسی وقت ہی انسان نظر آتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اسے اس کی ماں نے اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، وفصالہ فی عامین ان اشکر لی، اور پھر یہ مدت 2 سال بنی کہ دودھ بھی ماں نے پلایا۔ فرمایا ان اشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، الی المصیر، اور یہ ذہن میں رکھ کہ تو نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ بیان کیا وہ وہی مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ والدین کی فرمانبرداری کی حدود کیا ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدہ کی اسی تکلیف کو بیان کیا۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ وہاں پر فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، فرمایا کہ یہ تیری ماں ہے کہ جس نے تجھے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے تجھے اٹھائے رکھا، یعنی حالت حمل میں رہی، حاملہ رہی، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے اور یہ اٹھائے رکھنے کی جو مدت ہے پیدا کرنے کی، فرمایا کہ یہ 30 مہینے کی مدت بنتی ہے، یہ 30 مہینے تیری ماں نے تجھے برداشت کیا،
اس تکلیف کو اٹھایا، تجھے جنا، تجھے دودھ پلایا۔ 30 مہینے کی مدت قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ شخص بدبخت کہلاتا ہے، شقی کہلاتا ہے کہ جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا۔ لیکن والدہ کا خاص طور پر قرآن مجید نے ذکر کر دیا۔ اب وہ چند مقامات ہیں، وہ میں پڑھنا چاہوں گا، لیکن چونکہ پھر وہ اس کی تفصیل اور تفسیر ہو جاتی ہے، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ لیکن اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ اب اس کی حدود کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے۔ مخلوق میں سے باقی سب کا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کے دین کا حق ہے، اس کی شریعت کا حق ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں واضح طور پہ فرمایا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارا قبیلہ ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارے گھر جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ فرمایا اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ یہ ایک بالکل واضح طور پر ایک ہمارے پاس قانون، ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کہ جس حد تک والدین کی رعایت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ اب یہ سورۃ لقمان ہے۔ پہلے میں نے جو تلاوت کی تھی سورۃ لقمان کی آیت نمبر وہ 14 تھی، 14۔ اب میں جس کی تلاوت کر رہا ہوں یہ آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں اوپر اس کے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے، اور مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جبکہ تجھے اس کا علم بھی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہ کر، ان کی پھر اطاعت نہ کر۔ یعنی اگر وہ شرک کی تلقین کرتے، یعنی شرک سے مراد کیا ہو گیا؟ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اسی سے ہی بات آگے بڑھتی ہے۔ شرک مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، اللہ کی معصیت کے کام ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف اگر والدین کہتے ہیں تو فرمایا پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا اچھا اسلوب اور طرز زندگی اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ وہ طرز زندگی یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھے طریقے سے چلتے رہو، اختلاف اپنی جگہ ریکارڈ رکھو، اپنی جگہ قائم رکھو۔ اگر یہی طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، مسلمانوں کی زندگی میں کتنے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ یہ رویہ رکھ لیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رکھ لیں، میاں بیوی کے ساتھ رکھ لیں، ہمسایوں کے ساتھ رکھ لیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بے شک وہ کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھ لیں کہ اختلاف اپنی جگہ آپ رکھیں، لیکن ان کے ساتھ چلتے رہیں دنیاوی معاملات میں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب ایک مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہوا، یعنی 100 میں سے ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، 99 مسئلوں پر اتفاق ہے، ہم ایک مسئلے پہ اختلاف کی وجہ سے 99 مسائل پہ جو اتفاق ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے در حقیقت اسی کا نام انتہا پسندی، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ قرآن مجید نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں تم چلتے رہو، ایک چھت کے نیچے تم رہتے ہو، والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور والدین سے کسی بات پر اختلاف ہو تو ادب کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ جی مجھے آپ کے اس نقطے پہ، آپ کے اس بات پہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، لیکن ان کی عزت میں، ان کے احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ والدین کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس مسئلے میں اولاد کے ساتھ اختلاف ہو
وہ اختلاف قائم رکھیں لیکن دیگر معاملات میں اولاد کے ساتھ چلتے رہیں. یعنی ایک اختلاف کی بنیاد پر سب دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، تم میں کبھی اختلاف نہ ہوتا. تو گویا کہ یہ ورائٹی ہے، یہ اختلاف ہے، یہ تنوع ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے. یہ تو جانور ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی لائن میں چلتے رہتے ہیں. ایک چرواہا ان کو ہانکتا ہے، ایک ہی لائن میں چلاتا ہے، وہ چلتے جاتے ہیں، اپنے چرواہا سے اختلاف نہیں کرتے وہ. لیکن انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو جھنجھوڑا ہے. اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تدبر تفکر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے والدین بھی کبھی بھی اس بات کی توقع نہ رکھے کہ اولاد ان سے اختلاف نہیں کرے گی، اور اولاد بھی اپنے اس اختلاف کو ادب اور احترام کے دائرے میں استعمال کریں. یہ کتنا اچھا اصول ہے جو ہمیں قرآن مجید دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ معاملہ ہوگا وہ قیامت کے دن آخرت میں واضح ہو جائے گا. یعنی یہود و نصارہ، غیر مسلم، کافر و مشرک، جتنے بھی طبقات ہیں یا رسول اللہ کے دور میں تھے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں، عرب میں، یعنی ان کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا میں. دیکھیں کتنی ورائٹی ہے اس دنیا میں. آپ پھلوں کو دیکھ لیں، آپ پھولوں کو دیکھ لیں، آپ سبزیوں کو دیکھ لیں، آپ جانوروں کو دیکھ لیں، آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیں، آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، سمندر میں چھپی ہوئی نعمتوں کو دیکھ لیں. کتنا تنوع ہے. ایک جیسی چیزیں تو سب نہیں ہیں. اسی طرح انسان بھی ایک جیسے نہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہاں، اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی دنیا میں تم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے اختلاف کو تم برداشت کرو، باقی معاملہ آخرت میں واضح کروں گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل تھا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جان لیں. ہر کسی کو اپنے اختلاف میں اپنی سوچ، اپنے نظریہ اور اپنے خیال کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. جس طرح ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرا بھی تو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے نا. اگر یہ ہمارے جذبات ہیں تو دوسرے کے بھی تو یہ جذبات ہیں. ہاں، اگر آپ اس کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کر دیجئے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور اس کے لیے پھر خیرخواہ ہو کر، اس کے ہمدرد ہو کر اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور مقام جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ العنکبوت ہے. وہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرمایا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر تجھے تیرے والدین شرک پر مجبور کریں، یعنی اس کے بارے میں کہ جس پر تجھے کوئی علم نہیں. یعنی علم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی تو نازل نہیں کی، کوئی حکم تو نہیں دیا، کوئی علم یقینی تو نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. یہ دیکھیے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا. یعنی اولاد پر ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتی رہے، ان کے حقوق کو ادا کرتی رہے، دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ نبھا کرتی رہے. لیکن باقی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح کر دے گا. والدین قصوروار ہوں گے تو والدین اس کا نتیجہ بھگتیں گے. اگر اولاد قصوروار ہوگی تو اولاد اس کا نتیجہ بھگتے گی. لیکن اولاد کو اختلاف کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ جینا چاہیے. کبھی گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، اکثر طور پر یعنی جیسے بہو ہے، بیٹی ہے، اختلاف ہوتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے چونکہ اختلاف کیا تو لہٰذا آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، یا نعوذ باللہ اولاد یہ کہے کہ جی والدین چلے جائیں. تو یہ طریقہ تو نہیں ہے. اختلاف اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بس یہ انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے. جتنی تربیت انسان اپنی کرتا ہے اتنی زیادہ انسان کی طبیعت سے نخوت، تکبر اور میں جو ہوتی ہے، میں یہ ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اگر انسان اس کی تربیت کرتا رہے اور خود کو یاد کراتا رہے کہ میں انسان ہوں، میں کوئی جابر نہیں ہوں، میں کوئی متکبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ خدا کی ذات کو جچتا ہے، میں انسان ہوں،
میں نے بھی بہت سے لوگوں سے اختلاف کیا، میں بہت سے لوگوں سے مختلف ہوں، اگر میری اولاد، میری نسل مجھ سے مختلف ہے تو میں اس اختلاف کو قبول کروں۔ یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی پھر ہی سکھ اور چین سے گزرتی ہے۔ اگر انسان اپنی انا کی دیواریں کھڑی کر لے گا تو پھر اس گھر میں کبھی سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، وہاں پر ہمیشہ پھر جدائیاں اور طلاقیں اور پھر علیحدگیاں ہوتی ہیں۔